اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک اور خرابی کا بیان فرمایا ہے، اور اس خرابی کی تشریح 2 مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ خرابی تو یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے فساد کا اعتراف کر کے فساد سے باز آئیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں کر رہے بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو سچے دل سے ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کے اوپر اپنی ندامت کا اظہار کریں کہ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہے، الٹا وہ ایمان لانے والوں پر طعنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں بیوقوف تو وہ خود ہیں، لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کا احساس نہیں ہو رہا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق تو کہتے ہی اس کو ہیں جو حقیقت میں تو ایمان نہیں لایا، لیکن زبان سے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور زبان سے اس ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے۔ جب وہ زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے، لہذا اس کے منافق ہونے کا تو کسی دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے فضل و کرم سے کسی کو باخبر کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر منافقین کے بارے میں خبر عطا فرمائی۔ لیکن عام حالات میں جو مسلمانوں کے سامنے تو وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، مسلمانوں ہی کی طرح رہتے تھے، مسلمانوں ہی کی طرح باتیں کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ، تو ہم اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کی بجائے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے مسلمانوں نے ان کو یہ کہا کہ تم فساد نہ مچاؤ، جبکہ مسلمان تو بظاہر ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے تھے، منافق نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، لیکن دوسرے جو سچے مسلمان تھے وہ ان کو مسلمان سمجھنے کے باوجود بعض اوقات ان کی کچھ حرکتوں پر تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ فساد کی باتیں ہیں، یہ فساد کی باتیں نہ کرو۔ مثلا یہ کہ انہوں نے اگر کسی کی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دی، لگا دی، تو دوسرے مسلمان جو پکے اور سچے مسلمان تھے وہ اگرچہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک غلط طرز عمل پر کاربند ہے اور ان سے فساد میں پھیلے گا، لہذا وہ ان سے کہتے تھے کہ تم فساد نہ مچاؤ۔ تو جواب میں وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں جیسے ایک سچے مومن کی شان ہوتی ہے، اس کے بجائے وہ اس کی اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم یہ فساد نہیں مچا رہے بلکہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں جو فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ایمان لانے والوں کو، سچے مومنوں کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ منافق تھے تو منافق ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو تو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا اور وہ چاہتے یہی تھے کہ دوسرے لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اور ہمیں دوسرے مسلمانوں کی طرح ہی مسلمان سمجھیں، تو پھر وہ ایمان لانے والوں کو
بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اگر سچے ایمان والوں کو بیوقوف کہیں تو اس سے تو ان کے نفاق سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اس سے تو ہر سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ اچھے اور سچے مسلمانوں کو بیوقوف قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے؟ اس کا بھی ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ در حقیقت سچے مسلمانوں کی بھی دو قسمیں تھیں۔ ایک سچے مسلمان تو وہ تھے جو ذرا با اثر تھے، ان کا زور چلتا تھا اور وہ بڑے صاحب منصب تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ ان کے سامنے ان کو خوشامد کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا ان کے ساتھ جب بھی گفتگو کرتے تو خوشامدانہ انداز اختیار کرتے تھے تاکہ ان کے نفاق پر پردہ پڑا رہے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو ویسے تو سچے اور پکے مسلمان تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ ذرا کم رتبہ تھے، یا ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یا دیہاتی تھے، یا ایسے حضرات سے کہ جو زیادہ با اثر نہیں تھے، تو ان کے سامنے یہ بات کہتے تھے۔ یعنی وہ بیچارے جو دیہاتی قسم کے کم اثر رکھنے والے مسلمان جب ان سے یہ کہتے اگرچہ تم ایمان تو لائے ہو، لیکن تمہارے ایمان کے لانے کے بعد تمہارا جو مجموعی طرز عمل ہے وہ مجموعی طرز عمل ان جیسے مسلمانوں کا نہیں ہے جو حقیقت میں اسلام لائے ہیں اور جن کی زندگی کا ایک ایک کام وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ تو تم بھی ویسے ایمان رکھو، ایمان زبان سے تو کہہ رہے ہو، لیکن اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کا کوئی طریقہ ہے، وہ جس طرح اور لوگوں نے اختیار کیا ہے تو تم بھی ویسے ہی اختیار کرو۔ تو اس کے جواب میں وہ ان کے سامنے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ہیں، ان کو بیوقوف قرار دیتے تھے، کیونکہ ان کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اگر ان کے اوپر ہمارے نفاق کا کوئی پردہ اٹھ گیا یا اگر نفاق ہم ان کے سامنے آ گیا تو یہ ہمیں کوئی خاص نقصان پہنچا سکیں گے، اس واسطے ان کے سامنے اس قسم کا جملہ کہہ گزرتے تھے۔ ایک توجیہ اس کی بعض مفسرین نے یہ کی ہے، اور حضرت حکیم علامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ایک توجیہ بعض دوسرے مفسرین نے ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہ کی ہے کہ اس سے مراد وہ منافقین نہیں ہیں جو حقیقت میں تو ایمان نہیں لائے تھے لیکن زبان سے مکمل مومن ہونے کا اعلان کرتے تھے، وہ منافق مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے، یا تو دل سے چاہتے تھے یا کم از کم ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ایسا ہو جائے کہ مسلمان یہودیوں کو بھی مومن سمجھ لیں اور ان کے موجودہ دین پر رہنے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھ لیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرط عائد نہ کریں اور ان کو مومن سمجھ لیں، اور یہودی مسلمانوں کو مومن سمجھیں، اور دونوں اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برحق سمجھ لیں۔ یہ ان کے دماغ میں ایک منصوبہ تھا، یہ دماغ میں ایک تجویز تھی جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی سمجھوتا دینی اعتبار کا ہو جائے، دینی قسم کا ہو جائے۔ یوں تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے سمجھوتا کیا تھا، اور وہ سمجھوتا امن و امان کی حد تک تھا، باہمی زندگی گزارنے کی حد تک تھا، معاشرت کی حد تک تھا، یعنی مدینہ منورہ کی ریاست میں ان کو بھی پرامن طریقے پر رہنے کی اجازت ہوگی،
ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیے جائیں گے، یہ وعدہ تو تھا، لیکن بعض یہودی یہ چاہتے تھے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہو جائے کہ وہ ہمارے دین کو بھی باطل قرار نہ دیں اور ہم ان کے دین کو باطل قرار نہ دیں، اس طرح کا سمجھوتا ہو جائے۔ اس سمجھوتے کو وہ اصلاح کرنے کا ذریعہ قرار دیتے تھے، اور اس کا کچھ اشارہ دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہاں پر بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان حضرات کے قول کے مطابق ایسے منافقین کا ذکر ہے، اس کو بھی منافقین کے زمرے میں شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہوا کرتا۔ حق اور باطل دو مختلف چیزیں ہیں، دونوں میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، لہذا اگر کوئی شخص حق اور باطل کو ملانا چاہے اور ان میں کوئی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی منافق ہی کی ایک قسم ہے۔ اس لحاظ سے ان دونوں آیتوں کو اگر اس پس منظر میں پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ یہودی مذہب بھی درست اور اسلام کا مذہب بھی درست، تو یہ تو فساد پھیلانے والی بات ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت بچاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو دونوں مذہبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے ایک اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی جب تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ یہودی ہونے کے باوجود تم مومن ہو، تو پھر جب مومن ہو تو ایمان اس طرح لاؤ جیسے کہ اور لوگ لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، کہ اور سارے مذاہب سے، سارے ادیان سے، سارے عقیدوں سے دستبردار ہو کر وہ خالص اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس طرح تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تو جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ یعنی وہ تو اپنے آپ کو بڑا مفکر اعظم سمجھتے تھے کہ ہم جو فلسفہ پیش کر رہے ہیں، ہم جو نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ اصلاح والا نظریہ ہے، اور اس میں ادیان کی وحدت کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے، تو وہ اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے صرف اسلام کی حقانیت کے اندر، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں موقع پر یہ فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچا رہے ہیں بلکہ اصلاح کر رہے ہیں، یہ بھی غلط، حقیقت میں فساد وہی مچا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو اپنے اس فساد کا احساس نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں بھی انہوں نے سچے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیا، تو بیوقوف قرار دینے کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حقیقت میں بیوقوف وہ ہیں خود۔ انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم ایک بڑا شاندار نظریہ لے کر آ رہے ہیں، اور ایک ایسا نظریہ لے کر آ رہے ہیں جس کے ذریعے یہ دین جو ہے آپس میں اس طرح مل جائیں گے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی اور اس طرح اصلاح ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے، اس قسم کا سمجھوتا کہ حق کو بھی حق سمجھا جائے اور باطل کو بھی حق سمجھا جائے، تو ایسا سمجھوتا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے، حقیقت میں بیوقوفی یہی ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ صاحب جھوٹ بولنے کو بھی صحیح سمجھو اور سچ بولنے کو بھی صحیح سمجھو، کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ظلم کرنے کو بھی صحیح سمجھو اور مظلوم بننے کو بھی صحیح سمجھو، تو یہ حق اور باطل کا اس طرح کا ملاپ جو ہے یہ اصلاح نہیں کہے گا، حقیقت میں یہ فساد ہے۔ اور جو شخص یہ فساد بچانا چاہتا ہے، چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو وہ فلسفی سمجھتا ہو یا اپنے آپ کو مفکر سمجھتا ہو یا مصلح سمجھتا ہو، حقیقت میں وہ بیوقوف ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ ہیں بیوقوف لیکن ہم کو صحیح بات کا علم نہیں ہے۔